أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ عار کرتا ہے اور نہ مقرب فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو عن قریب وہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، مسیح اللہ کا بندہ بننے سے ہرگز عار نہیں کرتا۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد سرور عالی وقار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیب لگاتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونا باعث فخر ہے نہ کہ باعث شرم۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے نفرت کرنا اور اس میں شرم محسوس کرنا کافر کا کام ہے، مسلمان کا نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے پورے اجر عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا، اور جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا انہیں دردناک سزا دے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان والے ہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا اپنا اعزاز اور اپنے سر کا تاج سمجھنے والوں یعنی مومنین صالحین کو بشارت، اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی سے نفرت کرنے والوں کو وعید بیان کی گئی ہے۔ پہلے گروہ کو بھرپور اجر ملے گا اور اس کے ساتھ ان پر فضل الہی کی مزید بارشیں برسیں گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی شامل ہوگا، اور اس کے برعکس عبادت الہی کے منکروں اور اس سے تکبر کرنے والوں کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یہاں تمام انسانوں سے خطاب ہے، وہ کہیں کے ہوں اور کبھی بھی ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کسی زمانے، کسی جگہ اور کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں، عام اعلان فرما دیا گیا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تشریف لائے جو سر تاپا اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کی دلیل ہیں، جن کی صداقت پر ان کے معجزے گواہ ہیں، اور وہ منکرین کے عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ جس قدر معجزے پہلے پیغمبروں علیہ السلام کو ملے ان سے زائد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ سرور عالی وقار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم از سر تا قدم پاک خود اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور ذات و صفات کی دلیل ہے۔ چنانچہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال شریف معجزہ ہے۔ بال شریف کا معجزہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوپی میں رہا تو ان کو ہمیشہ دشمنوں پر فتح ہوتی رہی۔
ہر کل کی پگڑی میں رہا تو اس کے سر کے درد کو آرام رہا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے کفن میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال شریف رکھ دیے جائیں تاکہ قبر کی مشکل آسان ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ مجھے غسل دے کر میری آنکھوں اور لبوں پر سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن اور بال شریف رکھ دیے جائیں تاکہ حساب قبر میں آسانی ہو۔ معلوم ہوا کہ بال مبارک قبر کی مشکل آسان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیماروں کو بال مبارک کا غسل شدہ پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک بار بال مبارک پہنچ گئے تو انہوں نے ساری رات ملائکہ کی تسبیح اور تحلیل سنی۔ آنکھ شریف کا معجزہ کہ قیامت تک کے واقعات کو دیکھا، جنت اور دوزخ، عرش، کرسی کو ملاحظہ فرمایا، بلکہ خود رب تبارک و تعالی کو دیکھا۔ نماز کسوف میں جنت اور دوزخ کو مسجد کی دیوار میں دیکھا۔ پیچھے مقتدی جو کچھ کریں اس کو ملاحظہ فرما دیں۔ ناک مبارک معجزہ کہ جس نے محبت کی خوشبو یمن سے آتی ہوئی سونگھی۔ زبان کا معجزہ کہ جن کی ہر بات وحی خدا اور زبان جو کن کی کنجی ہے۔ منہ کا لعاب معجزہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہانڈی میں ڈال دیا تو ہانڈی کی ترکاری میں برکت ہوئی، آٹے میں ڈال دیا تو 4 سیر آٹا ہزاروں آدمی نے کھایا، پھر بھی اتنا ہی رہا۔ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں لگایا تو آنکھ کو آرام ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں غار میں سانپ نے کاٹا، اس پر لگا دیا تو اس کو آرام ہوا۔ کھارے کنویں میں ڈال دیا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ہاتھ مبارک بھی دلیل ہے کہ بدر کے دن ایک مٹھی کنکر کفار کو مارے تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا آپ نے نہ پھینکے بلکہ ہم نے پھینکے۔ اس ہاتھ میں آ کر کنکروں نے کلمہ شریف پڑھا، اس ہاتھ سے بیعت لی گئی تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر ہمارا ہاتھ ہے۔ انگلیاں مبارک، انگلیاں معجزہ کہ ایک پیالہ پانی میں انگلیاں رکھ دیں، اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، انگلی ہی کے اشارے سے چاند چیر دیا۔ پاؤں مبارک بھی معجزہ کہ پتھر پر چلیں تو پتھر ان کا اثر لے لیں، اور فرش پر بھی چلیں اور عرش پر بھی، غرض کہ ان کا ہر عضو پاک اور ہر بال مبارک رب تبارک و تعالی کے پہچاننے کی دلیل ہے۔ پسینہ مبارک معجزہ کہ جس میں گلاب کی بے مثل خوشبو، جاگنا اور سونا معجزہ کہ ہر ایک نیند وضو توڑ دے مگر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند وضو نہیں توڑتی۔ تمام جسم پاک سایہ سے محفوظ کہ سایہ بھی کسی کے قدم کے نیچے نہ آئے، غرض کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر وصف معجزہ اور ہر حالت رب تبارک و تعالی کی قدرت کی دلیل ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ روشن نور سے مراد قرآن پاک ہے جو حضور عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی رسی مضبوطی سے تھام لی تو عن قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو عن قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا۔ ایمان والوں کو رحمت، فضل اور سیدھے راستے کی بشارت عطا فرمائی گئی۔ رحمت جنت اور فضل جنت میں کرم بالا کرم والے امور ہیں، اور سیدھا راستہ دین اسلام ہے جو سیدھا قرب الہی تک لے جاتا ہے۔
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ اے حبیب، تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کسی مرد کا انتقال ہو جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکہ میں اس کی بہن کا آدھا ہے اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا۔ اگر بہن کی اولاد نہ ہو پھر اگر دو بہنیں ہوں ترکہ میں ان کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر بھائی بہن ہوں جن میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ یستفتونک، تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں کلالہ کی وراثت کا بیان کیا گیا۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے بعد نہ باپ چھوڑے نہ اولاد۔ اس آیت کی شان نزول کے متعلق بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے تو سرور عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما کر اس کا پانی ان پر ڈالا تو انہیں افاقہ ہوا۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال کا کیا انتظام کروں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے جابر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے چند مسئلہ معلوم ہوئے۔ بزرگوں کا وضو پانی تبرک اور اس کے حصول شفا کے لیے استعمال کرنا سنت ہے۔ مریضوں کی عیادت سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم غیب عطا فرمائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی موت اس مرض میں نہیں ہے۔ آیت میں جو مسائل بیان ہوئے ان کا خلاصہ وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو اور اس کے ورثاء میں باپ اور اولاد نہ ہو تو سگی اور باپ شریک بہن کو وراثت سے مال کا آدھا حصہ ملے گا، جبکہ صرف ایک ہو اور اگر 2 یا 2 سے زائد ہوں تو 2/3 حصہ ملے گا۔ اور اگر بہن فوت ہوئی اور ورثاء میں نہ باپ ہو نہ اولاد تو بھائی اس کے کل مال کا وارث ہوگا۔ اگر فوت ہونے والے نہ بہن بھائی دونوں چھوڑے تو بھائی کو بہن سے دگنا حصہ ملے گا۔ اہم تنبیہ کہ وراثت کے مسائل میں بہت وسعت اور قیود ہوتی ہے۔ آیت میں جو صورتیں موجود تھیں ان کو بیان کر دیا گیا، لیکن اگر وراثت کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو بغیر کسی ماہر میراث سے عالم کے خود نہ نکالیں۔